جی السلام علیکم۔ قادریہ جیلانیہ اسلامک سینٹر میں ہم موجود ہیں، جہاں پر ہمارے درمیان چاچا کرکٹ صوفی عبدالجلیل صاحب یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے برطانیہ کا دورہ کیا، جو حالیہ T20 میچز ہوئے ہیں پاکستان کے ان حوالے سے، اور یہ اپنے اس جو ماشاءاللہ انہوں نے خوبصورت جھنڈا پاکستان کا اپنے لباس میں زیب تن کیا ہے، اس حوالے سے بھی یہ گفتگو کریں گے۔ جی بابا جی۔ شکریہ فروغ ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا کرم ہے کہ آج نماز جمعہ جو ہے وہ میں نے جو ہے نا قادریہ جیلانیہ اسلامک سینٹر مانچسٹر میں پڑھا۔ تو یہ دنیا میں مشہور ہے کہ مانچسٹر جو ہے نا وہ انگلینڈ میں پاکستانیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور آج کل جو ہے نا مانچسٹر کا ہیڈ کوارٹر بنی ہوئی ہے لانگ سائڈ، کہ یہاں مارکیٹ بھی لگتی ہے۔ پہلے ویدلر روڈ میں چھوڑتی، لیکن ابھی پاکستانیوں کا زیادہ رش جو ہے وہ لانگ سائڈ پہ ہوتا ہے۔ تو یہ میرے یہاں سارے ہی مہربان ہیں، لیکن یہ جو ہوم احمد والے ہیں زیب صاحب، امجد اور ارشد ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے۔ وہ جب بھی میں انگلینڈ میں آتا ہوں تو ان کا میرا بڑا تعاون شامل حال ہوتا ہے، تو ابھی بھی ان کے تعاون سے ہی یہاں میں جو ہے نا ٹائم گزار رہا ہوں۔ اور ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں 3 تاریخ کو جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا اور پاکستانی پرچم کا لباس لے کے جو ہے نا امریکہ میں جا رہا ہوں۔ امریکہ میں بھی یہ میرا تیسرا جو ہے نا وزٹ ہوگا۔ انگلینڈ میں میرے 15 جو ہے نا وزٹ ہو چکے ہیں، اور جو ہے نا تو میری ایک ہی ہوتا ہے کہ میں نے دعائیں لینی ہوتی ہیں، دعائیں دینی ہوتی ہے، اور میری زندگی کا مشن ہے کہ ایک اچھا انسان، ایک اچھا پاکستانی، اور سب سے بڑھ کر ایک اچھا مسلمان بن کے دنیا میں پاکستان کی اور اسلام کی جو ہے نا وہ خدمت کی جائے، یا پہچان کی نمائندگی، اسلام کی نمائندگی کی جائے، خدمت۔ تو بابا جی آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کا یہاں جو دورہ ہوا ہے برطانیہ میں، اس حوالے سے T20 میچ کے حوالے سے آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ جی تبصرہ تو اتنا اچھا نہیں ہے۔ دو میچ جو ہے نا بھارت جیت گئی، اور جو گراؤنڈ میں پورے ہوئے وہ انگلینڈ کی ٹیم جیت گئی۔ تو ہماری پاکستانی قوم جو ہے وہ دعائیں تو کرتی رہتی ہے، لیکن مسلمان بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کوئی ہمت کوشش بھی کرنی چاہیے۔ دعاؤں سے آج تک نہ فلسطین آزاد ہوا ہے، نہ کشمیر آزاد ہوا ہے، اور دعائیں سے ہم لوگ تو دعا کرتے ہیں، لیکن کبھی ہماری ٹیم جو ہے وہ T20 کی نمبر 1 ٹیم تھی، ابھی 6 7ویں نمبر پہ چلی گئی ہے۔ تو ہم چاچا کرکٹ تو جا رہا ہے امریکہ بھی، اور وہاں بہت بڑا میچ ہے انڈیا اور پاکستان کا۔ تو وہاں اگر جو ہے نا خدا کرے کہ پاکستان میچ جیت جائے، جو بہت مشکل لگ رہا ہے، انڈیا کی ٹیم بہت مضبوط ہے، لیکن جیت جائے گا تو ہم یہ جو 2 میچ آ رہے ہیں انگلینڈ سے، اس کا دکھ بھول جائیں گے۔ چاچا جی آپ ماشاءاللہ بہت خوش ہوتے ہیں ہم جب دیکھتے ہیں آپ کو میچز کے حوالے سے۔ آپ یہ ماشاءاللہ جھنڈا آپ نے جو سلائی کیا ہوا ہے قمیض پہ، تو پاکستان کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، ساتھ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کے بھی یہ کلر ہے۔ تو دوسرا آپ کی آج ہم نے نعت شریف سنی ہے، تو آپ کی جو عبدالرد السلام آپ نے پڑھا ہے، ماشاءاللہ آپ کی بہت ہی پیاری آواز ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، کہ کیا میسج دیں گے کہ آپ جب نعت شریف پڑھتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی میں کوئی پروفیشنل نعت خوان نہیں ہوں، لیکن ایک چیز تو ہے کہ حضرت اعظم رحمت اللہ علیہ چشتی سے لے کے ابھی تک جتنے بھی نعت خوان لکھنے والے ہیں، سائم چشتی یا مطلب کہ زوری قصوری، اور جتنے بھی ہیں جو ہے نا عبدالستار نیازی، جتنے بھی نعت خوان جنہوں نے نعتیں لکھی یا پڑھی، تو میں نے ان کی دعائیں لی، ان کی نعتیں سنی ہوئی ہے۔ تو یہ میرا ایک اپنا ہوتا ہے، میں جو بھی کلام پڑھوں تو ایسا پڑھوں کہ لوگوں کو پسند آئے، یا ایسا نیا کلام پڑھوں جو لوگوں نے پہلے نہیں پڑھا ہوا۔ تو وہ اس حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ چاچا جی آپ جو ہے نا بڑی اچھی، جیسے ایک بہت بڑا ادھر اپنے وکٹوریا مسجد میں نے بہت بڑا رش تھا اور بڑا گیدرنگ تھی، تو وہاں میں نے جو نعت پڑھی، تو وہ بعد میں بڑے لوگ جو ہے نا جب کہ چاچا جی آپ کے نعت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دل سے جو ہے نا نعت پڑھتے ہیں۔ تو میری کوئی ہوتی ہے کہ میرا جو ہے انتخاب جو ہے نا کہ نعت ایسی ہوتی ہے جو ہے نا
اچھی لکھی ہو اور اس میں جو ہے نا کوئی اختلافی بات نہ ہو. جیسے وہ نعت میں نے اس وقت جو پڑھی وہ بڑی جو ہے نا وہی پھیلی ہے ہر مقام پر عظمت رسول کی, جاری رہے گی حشر تک سنت رسول کی, ہے جس کا نور باعث تخلیق کائنات, ہر لمحے کو رہے گی ضرورت رسول کی. کردار کس قدر ہے بلندی پہ آپ کا, دشمن بھی مانتے ہیں صداقت رسول کی. تو اللہ نے ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہوا ہے, ہم کو 100 میں سے 100 نہیں 33 نمبر تو لینے کی کوشش کرنی چاہیے. کچھ نہ کچھ تو آقا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, خلفائے راشدین اہل بیت کی زندگی کو, اللہ کے نیک بندے کو, ان کو جو ہے نا فالو کر کے جو ہے نا اپنی زندگی جو ہے نا سنوارنی بھی چاہیے اور گزارنی بھی چاہیے. بہت شکریہ جی, ہم تھینک یو شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے چاچا جی جلیل صوفی صاحب کا, جنہوں نے قادریہ جیلانیہ اسلامی سینٹر میں آج جمعہ پڑھا اور بہت ہی پیارا درود و سلام کا نذرانہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. اور یقین جانیں کہ جتنا بھی مجمع تھا سب نے آپ کی آواز کو پسند کیا ہے, اور آپ کے لیے ہماری دعائیں ہیں کہ آپ جدھر بھی جائیں پاکستان کا نام روشن کریں اور پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں آپ. اللہ پاک آپ کو صحت والی لمبی زندگی. اللہ تعالیٰ فروغ آپ کو بھی خوش رکھے, آپ اچھا کام کر رہے ہیں, اس جامعہ قادریہ جیلانیہ اسلامی سینٹر کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی اور اپنی فیملی کے لیے رزق حلال بھی کما رہے ہیں. بہت شکریہ جناب. تھینک یو. یہ میں 4-5 منٹ کا ہو گیا ان فروغ ہے.